السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر حمد و ثنا اس ذات لم یزل کے لیے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور تمام تر درود و سلام اس آقائے دو جہاں پر جو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ سامعین و ناظرین، آج ہم ہجرت حبشہ کے متعلق بات کریں گے۔ جب قریش کے مظالم حد سے بڑھ گئے اور مسلمانوں پر مکہ کی زمین تنگ پڑ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند رہنے لگے۔ قریش کے ہر حد سے متجاوز دشمنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ مسلمانوں کے لیے کہیں کوئی جائے پناہ تلاش کرنی ہوگی۔ بعض صحابہ کرام خود بھی ان مصائب سے عاجز آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہے تھے کہ انہیں کسی اور ملک جانے کی اجازت مل جائے، مگر کسی دوسرے ملک جانا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ سرزمین عرب میں اس وقت قریب ترین بڑا شہر یثرب تھا، جہاں بنو ہاشم کی رشتہ داری بھی تھی، مگر یثرب کے عرب قبائل اوس اور خزرج ایک تو خود مشرک اور بت پرست تھے، دوسرے وہ قریش مکہ سے تعلقات بگاڑنا پسند نہیں کر سکتے تھے، خصوصاً ایسے وقت میں جب کہ ان کے اندرونی دشمن یہودی انہیں نیچا دکھانے کی سر توڑ کوششیں کر رہے تھے۔ وہ مکہ کے مسلمانوں کو پناہ دے کر اپنی دشمنی کی تعداد میں اضافہ کرنا پسند نہیں کر سکتے تھے۔ یثرب میں پناہ لینا اس لحاظ سے بھی غیر مناسب تھا کہ ان ایام میں حجاز کا یہ علاقہ انتہائی خونریز جنگوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ صرف قریش تھے جنہوں نے اپنا دامن بچا کر رکھا تھا، ورنہ یثرب و اس کے چاروں طرف معرکوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری تھا۔ اوس اور خزرج کے ذیلی قبائل بار بار آپس میں گتم گتھا ہو رہے تھے۔ بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع کے یہودی بھی جنگوں کے اس سلسلے کو ہوا دے رہے تھے اور پوری طاقت سے اس میں شریک تھے۔ جنگوں کا یہ سلسلہ حرب سمیر سے شروع ہوا تھا اور پھر یک بعد دیگر یوم السرارہ، حرب فارع، حرب حاطب، یوم الربیع، یوم البقیع اور یوم فجار کے معرکے پیش آتے چلے گئے۔ اب ہر گھر مقتولوں کا وارث تھا اور ہر سینے میں انتقام کی آگ تھی۔ ایسے لوگ دوسروں کے معاملات حل کرنے میں کیا دلچسپی لے سکتے تھے؟ دوسرا قریبی ملک جنوب کی طرف یمن تھا، مگر وہاں سبا اور حمیر کی سیادت کا زمانہ کب کا گزر چکا تھا، اور اب 3 عشروں سے وہاں اہل فارس کا سکہ چل رہا تھا، جن کی نخوت، تعصب اور مفاد پرستی کو دیکھتے ہوئے کسی اچھے رویے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ ایسے میں مغرب کی سمت بر اعظم افریقہ کا ساحلی ملک حبشہ ایک ایسا گوشہ نظر آتا تھا جہاں تشدد زدہ اور مجبور مسلمان پناہ لے سکتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے اگرچہ یہ سرزمین بالکل اجنبی تھی اور وہاں کی حکومت اور رعایا کے عیسائی ہونے کے پیش نظر یہ امید بھی نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہاں اسلام کی حمایت و سرپرستی کی جائے گی، مگر وہاں کے موجودہ بادشاہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلومات مل چکی تھی کہ وہ انصاف پسند آدمی ہیں اور کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا۔ حبشہ بحیر احمر کے پار ہونے کی وجہ سے عرب کے دیگر شہروں کی بنسبت قریش مکہ کے دسترس سے بعید اور ان کی کسی عسکری کارروائی سے بالکل محفوظ تھا۔ تاہم وہاں جانے کا راستہ معروف تھا، کیونکہ عرب تاجر ایک مدت دراز سے جدہ کے ساحل سے کشتیوں پر سامان لاد کر حبشہ جاتے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھے کہ حبشہ اسلام کی تبلیغ اور نفاذ کا مرکز نہیں بن سکتا۔ اس کے باوجود وقت کی نزاکت اور حالات کے دباؤ کا تقاضا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسا ٹھکانہ ہونا چاہیے جہاں اسلام کے دشمنوں کو مسلمانوں پر قابو حاصل نہ ہو اور وہاں ضرورت کے وقت کوئی بھی مسلمان جا کر پناہ لے سکیں۔ سامعین و ناظرین، ان پہلوؤں کے پیش نظر آخرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مشورہ دیا کہ وہ حبشے کو ہجرت کر جائیں۔ اس ہدایت کے تحت نبوت کے 5ویں سال
رجب کے مہینے میں مسلمانوں کے چند گھرانوں نے خفیہ طور پر مکہ سے حبشہ جانے کے لیے کمر باندھ لیں۔ مہاجرین میں 11 مرد تھے اور 4 خواتین، ان میں حضرت عثمان بن عفان، ان کی اہلیہ حضرت رقیہ، حضرت ابو سلمہ، ان کی اہلیہ ام سلمہ، حضرت عامر بن ربیعہ، ان کی اہلیہ لیلہ بنت ابی حسمہ ام عبداللہ، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ، ان کی اہلیہ سہلہ بنت سہیل، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت مصعب بن عمیر، ابو صبرہ بن ابی رحم، سہیل بن بیضا اور ابو حاتب بن عمر شامل تھے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مہاجرین حبشہ میں فقط مسکین اور کمزور قسم کے مسلمان شامل تھے، مگر دیکھا جائے تو ان میں ہر طبقے کے افراد نظر آئیں گے۔ ان میں عثمان بن عفان بھی تھے جو مکہ کے امراء و شرفاء میں شمار ہوتے تھے۔ ان میں زبیر بن عوام بھی تھے جن کی جرت ضرب المثل تھی۔ دوسری طرف حضرت بلال اور عمار بن یاسر جیسے مسلمان جو سب سے زیادہ مصائب کا شکار تھے، ان مہاجرین میں دکھائی نہیں دیتے۔ ممکن ہے وہ اس قدر عاجز ہوں کہ ان کے لیے مکہ سے نکلنا ممکن نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تکالیف سہنے میں ہی خوشی ملتی ہو۔ ہجرت کے لیے یہ ترتیب طے کی گئی تھی کہ ایک وقت مقررہ پر سب لوگ ایک دو کی تعداد میں مکہ سے نکلیں گے اور کسی دور دراز جگہ پر جمع ہوں گے تاکہ اہل مکہ عین وقت پر چکنا نہ ہو سکیں۔ سامعین و ناظرین، مہاجرین میں سے عامر بن ربیعہ اور ان کی اہلیہ ام عبداللہ سامان باندھ کر اون پر مکہ سے نکلے ہی تھے کہ عامر بن ربیعہ کو کوئی نہایت ضروری کام یاد آ گیا۔ وہ اہلیہ کو وہیں چھوڑ کر شہر کی طرف چلے گئے۔ ان دنوں مسلمان بنو عدی کے ایک دلیر نوجوان عمر بن خطاب سے سہ میں رہتے تھے، جسے اللہ نے سمجھ بوجھ اور غیرت و شرافت سے نوازا تھا، مگر اسلام کی حقانیت ابھی تک اس پر واضح نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے اس کی پوری کوشش تھی کہ مسلمان ہم وطن اپنی قدیم دین پر واپس آ جائیں۔ قسمت کی بات کہ اس وقت غیر متوقع طور پر عمر بن خطاب کی اس سمت آمد ہو گئی، اور جب ام عبداللہ رضی اللہ عنہا کو سامان سمیت اون پر سوار دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ ام عبداللہ یہ واقعہ سناتے ہوئے کہتی تھی کہ عمر بن خطاب مسلمانوں کے خلاف نہایت شدید تھے، مگر اس موقع پر اس اللہ کی بندی نے گول مول بات کرنے کے بجائے بے خوف ہو کر کہا، تم لوگ ہمیں ہمارے دین کی وجہ سے ستاتے ہو، بس ہم اللہ کی زمین پر کسی اور جگہ جا رہے ہیں جہاں ہم اللہ کی عبادت کریں تو ہمیں تکلیفیں نہ دی جائیں۔ نہ معلوم یہ الفاظ کسی درد دل سے ادا کیے گئے تھے کس درد دل سے ادا کیے گئے تھے کہ انہیں سن کر عمر بن خطاب کا دل پسچ گیا۔ چہرے پر ندامت اور رقت کے آثار واضح ہو گئے۔ منہ سے فقط اتنا نکلا، اللہ تمہارا ساتھی ہو۔ یہ کہہ کر وہ بوجھل قدموں کے ساتھ واپس چل دیے۔ صاف چل رہا تھا کہ مسلمانوں کا گھر بار چھوڑ جانا عمر بن خطاب کے لیے حسرت ناک ہیں۔ ام عبداللہ گم سم رہ گئیں۔ اتنے میں عامر بن ربیعہ آ گئے۔ اہلیہ نے فوراً کہا، ابھی عمر یہاں سے ہو کر گئے ہیں، کاش آپ دیکھتے کہ ان کے چہرے پر کیسی حسرت تھی۔ عامر رضی اللہ عنہ حیران ہو کر بولے، کیا تمہیں اس کے اسلام لانے کی امید ہو رہی ہے؟ اہلیہ نے کہا، ہاں۔ عامر رضی اللہ عنہ نے کہا، جب تک خطاب کا گدہ اسلام نہ لے آئے تب تک خطاب کا بیٹا بھی اسلام نہ لائے گا۔ آخر مہاجرین کچھ پیدل اور کچھ سوار مکہ سے روانہ ہوئے اور بحیر احمر کے ساحل پر جا پہنچے۔ خوش قسمتی سے 2 تجارتی کشتیاں حبشہ جانے کے لیے تیار تھیں۔ انہوں نے نصف دینار کرایہ لے کر انہیں سوار کر لیا۔ قریش کو ذرا تاخیر سے مسلمانوں کی نکلنے کی خبر ہو گئی۔ وہ تعاقب کرتے ہوئے ساحل تک آئے
مگر اس سے پہلے کشتیاں جا چکی تھیں۔ اس طرح مسلمان حبشہ پہنچے۔ نجاشی نے ان پردیسیوں کو بڑی عزت سے اپنے ہاں ٹھہرایا۔ یہ لوگ افریقہ کے اس انتہائی گرم غیر متمدن علاقے میں مکہ کی بنسبت بہت آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بے وطن مسلمانوں کی فکر ستاتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی رقیہ اور داماد عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے پریشان تھے کہ ان کی کوئی اطلاع نہیں مل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر راستوں پر نکل کر آنے جانے والوں سے ان کی خیر خبر پوچھا کرتے تھے۔ آخر افریقہ سے آنے والی کسی عورت نے ان کی خیریت سے آگاہ کیا اور کہا، میں نے آپ کی بیٹی کو سواری پر بیٹھے اور داماد کو سواری کی لگام پکڑے دیکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی کہ ان کی لخت جگر اور داماد زندہ سلامت ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ ان دونوں کے ساتھ ہو۔ بلا شبہ عثمان لوط علیہ السلام کے بعد ماں اہل و عیال ہجرت کرنے والے پہلے فرد ہیں۔ اس دوران پیچھے رہ جانے والے صحابہ پر کفار مکہ کے مظالم کی شدت بڑھتی چلی گئی۔ مقابلے میں صحابہ اکرام نے بھی صبر و تحمل کی حد کر دی۔ وہ چاہتے تو بعض مواقع پر جواب میں ہاتھ اٹھا سکتے تھے، مگر اللہ کے حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک رکھا تھا۔ آخر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی ایک دن کہہ اٹھے، اللہ کے رسول، ہم مشرک تھے تو عزت دار تھے، ایمان لائے تو بے بس اور مسکین بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے درگزر کرنے کا حکم ہے، اس لیے لڑائی مت کرنا۔ اس کے پیچھے حکمت یہی تھی کہ اس کم طاقت کے ساتھ 2-4 وقتی کاروائیاں تو ہو سکتی تھی، مگر غلبہ ممکن نہ تھا۔ اس کا نتیجہ دشمن کے اشتعال اور اپنے مصائب میں اضافے کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا تھا۔ سامعین و ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔